مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو اکندر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہ ہے، کوئی تسلی دینے والا نہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہ ہے، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہ ہے، کوئی سہارا دینے والا نہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے، ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رکھے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ عطا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام۔ ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے، لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا۔ ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیدہ زینب سامنے آئی، لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں علی کی بیٹی کا تیور دیکھا۔ جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی، چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا۔ خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی۔ وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئیں، کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا۔ مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات کی پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر واہر زینب تیری جرت کو سلام۔ بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر ایک کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا۔ انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے۔ جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یہ اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے، کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے۔ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگے ٹھہرو تو سہی، اس زمین پہ کوئی ایک گھونٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو سہی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ
یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے گئے، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دے کر فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لیں۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو صحیح یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں، کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی، پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا، پین بدن دیکھا، جگہ جگہ پہ زخم ہے، پیروں کے تلوے دیکھے، زخم کم تھے، میں وہیں سر رکھ کے سو گئی۔ اٹھایا کہا بیٹی اٹھو، خیمے میں لے کر کے آئی، پانی پیش کیا۔ اللہ اکبر، اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے، جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا، آپ بھی تو پیاسی ہیں، دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے، بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو، بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ اللہ اکبر، سننا غور سے پیارے، جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں، یہ پہلے پانی آپ پیجئے۔ کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا، حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا، دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی، پیاس تو اسے لگائی تھی جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا، دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑی، ٹھوکر لگی، پانی زمین پہ گر جاتا ہے، آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے، پانی زمین پی جاتی ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد، سلام علی صبر سکینہ، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو۔ آج خدا کی قسم کے وقت آتے ہیں فجر پہ خاتون جنت مصلی بچھا لیتی ہے، اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں، حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ زینب آئی ہے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے، ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت کا۔ بتا اگر ماں ایسی ہو باپ ایسا ہو تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے؟ بیٹے کیسے ہوں گے؟ کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے ہیں نا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، نیزے پہ پڑھا، میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے، خالی نیزے پہ پڑھنا دیکھا ہے، ماں کی گود میں قرآن سننا نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حد ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے، جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دیتا؟ جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا؟ خدا کی قسم خاتون جنت نے سجدے کیے، راتیں ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کئی بار کچھ کتے بھونکتے کہتے جی اگر یہ اتنے ہی پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ، کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے کا دور نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوٹ آئی۔ پہلے انگوٹھے ان کے لیے جاتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اب انگوٹھے ان کے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ فنگر پرنٹ ہے نا، یہی بولتے ہیں نا، ہمیں انگلش نہیں آتی اس بات۔
دور بدلا ہے، پھر فنگر پہ لوٹا ہے، پھر لوٹا ہے. تو سارے پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، تو کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کے کسی پوسٹ کو پا سکتا ہے؟ نہیں. بولیں پالے گا. اگر باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے، امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے، پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا، تبھی ڈگری ملے گی. مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں، ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے، ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن منصب پہلے مل گئے. پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا. خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی. حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے، پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، عظیمت کی طرف جانا ہے، کر لٹا دینا ہے، دین بچا لینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بات دین کیا جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. یہ حلقے کے دروغ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جو لڑکے گھوم رہے ہیں گاؤں میں، یا تو جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں، یا تو نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، یا پھر جلسے کو بند کرائیں گے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، تقریر آخری تقریر چل رہی ہے، میرے بھائی جو گھوم رہے ہیں گاؤں میں وہ گھومنا بند کریں، جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھیں. توجہ ہے سر، جاری رکھیں، تیاری کریں. ماں باپ اتنی عظمت والے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تجھ سے کس نے کہہ دیا پتہ نہیں تھا؟ اگر میں مکمل شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، صرف اشارتاً کنایتاً میں سمجھاتا چلوں. کربلا میں کتنی شہادتیں ہوئی؟ بولیں بولیں، اللہ سلامت رکھ کے جو بول گئے. کتنی؟ 72. ٹھیک ہے، 72 شہادتیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو مجھے بتائیں، میرے امام نے 10 کی صبح میں اپنے بیٹے کو اٹھایا، اللہ اللہ، فرمایا تھا اکبر جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے تو ڈیوٹی حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھتے تھے. جی. پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی. اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر تمہاری ہے. جائیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے اور میدان بھی دیکھ کے آنا. آپ گئے، فجر کی اذان پڑھی، واپس آئے، والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں بجی اذان تو پڑھ آیا ہوں، میدان دیکھنے گیا نا، میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی، چہرہ تو نہیں دیکھا، پردے والی کوئی خاتون تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی. میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گیا. تو آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہی ہے. خود بتا مجھے، سوچ اور بتا. جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی، پتا ہوتا تو بچا لیتے. اگر پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا کیوں آئی؟ اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے، اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے خاتون جنت نے. غیرت آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تم سے بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلموں کے. اللہ اللہ. ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ عظمتوں والے لوگ بے شک. جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غرہ ہے. اور میرے امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے. شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. کربلا شریف کو دیکھیں، کربلا شریف کو دیکھیں. خدا کی قسم ایک ایک لمحہ کربلا کا، یہ 3 دن کی پیاس کے دن اور 1 دن کی شہادت کا دن، یہ پوری زندگی کا سبق پڑھا گئے. 3 دن پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں نے. لیکن ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں. کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادتیں ہوئی گزر گئے. آسان نہیں ہوتا ہے. گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، جبکہ پردیس جاتے ہیں لوگ
گھر سے نکلتے ہیں، آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہوں گے، گھر چھوڑ کے جاتے ہوں گے، لیکن مشکل ہوتا ہے جب گھر چھوڑتے ہیں۔ اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے میں نہیں آتی۔ یہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے، سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے، مراد آباد پیارا ہے، پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا۔ خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہوگا، انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا، جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے، جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی۔ حج کر کے لوگ آتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، اللہ اللہ ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، اللہ۔ لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے، جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ، پھر حسین کے لیے کتنا پیارا ہوگا۔ پھر حسین نے وہ شہر بھی چھوڑا، مکہ شریف آگئے، پھر وہ بھی چھوڑ دیا، پھر آگئے کربلا شریف، پھر کربلا شریف کی کہانی۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا بنایا ہے۔ بے شک ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، یہ بڑی برکت والی ذات ہے، بڑی برکت والی ذات ہے۔ کربلا شریف گئے، جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی تو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی، تو اقتدار کی لڑائی میں کوئی 6 ماہ کے اصغر کو نہیں لے کے جاتا ہے، بے شک کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا ہے، کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو لے کے نہیں جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی ہیں، اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا۔ معاملہ کچھ اور ہے، خود حضرت حر نے بیان کیا تھا، جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا حر کیا بات ہے، آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے، تجھے دستے کا سبر سالار بنایا ہے، پھر اتنا بے چین کیوں ہے، تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے، مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی، اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے، نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا۔ اللہ اکبر، جب حر نے اتنا کہا شمر نے کا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کا دروازہ ہے، دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے، کروں تو کیا کروں؟ کہا حر تیری مرضی ہے، دیکھ ادھر اقتدار ہے، دولت ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر نہ جانا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے امام کے خطبے کے بعد حر کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے قراری پیدا کی، سوچنے لگ گئے اگر ایک حر گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی، مگر خدا کی قسم حر کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے سب کو ٹھکرایا، کہا سنو دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو۔ لکھا تھا کسی نے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ مشکل گھڑیاں آپ نے گزاری، بڑی قربانی دی، آپ نے 71 لاشیں اٹھائی، خود بھی کربلا کے میدان میں گئے، شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد میں ایک بات جانتا ہوں، جب تاریخ پڑھو تو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ تاریخ کربلا تو مکمل ہو گئی، لیکن جہاں امام حسین کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت زینب کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ غور کریں آپ، کون کون سے ستم ہوئے، کون کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا، لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں، محلہ میں انتقال ہوتے ہیں، کسی کا ایک جوان جاتا ہے پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے، باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے، لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے، سنبھل کے چلیے، کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو۔ جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا ہے، جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں، بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں، محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں، ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں، صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا، لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں، بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا، بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام۔
सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकहत्तर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है, मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घर वाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर, कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बाज़ तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं, आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो
جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے گئے، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دے کر فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لیں۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو صحیح یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں، کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی، پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا، میں نے بدن دیکھا، جگہ جگہ پہ زخم ہے، پیروں کے تلوے دیکھے زخم کم تھے، میں وہیں سر رکھ کے سو گئی۔ اٹھایا کہا بیٹی اٹھو، خیمے میں لے کر کے آئی، پانی پیش کیا۔ اللہ اکبر، اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے، جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا، آپ بھی تو پیاسی ہیں، دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے، بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو، بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ اللہ اکبر، سننا غور سے پیارے، جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں، یہ پہلے پانی آپ پیجئے۔ کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا، حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا، دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی، پیاس تو اسے لگئی تھی جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا، دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑی، ٹھوکر لگی، پانی زمین پہ گر جاتا ہے، آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے، پانی زمین پی جاتی ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد، سلام علی صبر سکینہ، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو۔ آج خدا کی قسم زندہ باد علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی وہاں کی تربیت رہی۔ خدا کی قسم کربلا پڑھیں، سمجھیں ضرور کن مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار نے یہ سفر کیا۔ لیکن ایک بات کہہ کے جاؤں گا آپ سے، آپ کو بری لگے یا بھلی لگے، پوری تاریخ کربلا میں ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اہل بیت نے ہنسی خوشی اپنے سر کی چادر اتاری ہو۔ ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ میں۔ خاندان کٹ گیا لیکن پردہ نہیں جانے دیا، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے لیکن پردہ نہیں چھوڑا۔ آج 10 محرم کے نام پہ اگر ہماری بیٹیاں ننگی ہو کے بازار میں آئیں گی تو سیدہ زینب کو کیا جواب دو گے قیامت میں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، وہ پوچھیں گی ہم نے تو سب کچھ دے دیا، دین بچایا تھا، ہمارے ہی نام پہ تم نے تماشے کیے، ہمارے ہی نام پہ تم نے دوپٹے اتار دیے، ہمارے نام پہ تم بے پردہ ہو کے میلوں میں آ گئی، ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم محرم کے دن آ جائے نا تو بیٹیاں بے پردہ نہ ہو، میک اپ کر کے بازار میں نہ نکلے۔ اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی پڑھتی ہیں، 7 وقت کی پڑھنا شروع کر دیں، 1 رکوع پڑھتی ہیں پورا پارا پڑھنا شروع کر دیں، 1 پارا پڑھتی ہیں پوری منزل پڑھنا شروع کر دیں، اور ثواب کربلا والوں کی روح کو بھیجا کریں۔ قیامت کے دن جب ہوگی نیکیاں کم بھی ہوں گی نا، علی کے گھر والے اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کے بدلے کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں۔ ایک آیت بھی تم نے ان کے لیے پڑھ دی، ہاتھ پکڑ کے کہیں گی کل تو ہمیں نہیں بھولی تھی، آج ہم تجھے نہیں بھولے۔